نہ جانے کیسی کیسی رچنا کرتی ہے. ذرا غور تو کریں, کبھی وندے ماترم جیسی گندی ناپاک چیز نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بنا ہوا ہے, جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے, جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں وہ سب ان کے پیشوا لیڈر نے ملا ہے, اس لیے پہلے انہیں کو ختم کیا جائے گا. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں, جب تک مسلمانوں کی سانسیں چلتی رہے گی اس وقت تک مذہب اسلام پر اور مساجد و مدارس پر کسی بھی طرح کا آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں, ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. حضرات گرامی, اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے, اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے, اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے, اگر وطن ہمارا تن من مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد جلا دے, یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کے ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھے, انہوں نے اسلامی قلعوں کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجاہلین کے جذبات پیکران سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف وہاں سے جنگ کر دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کے زنجیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتر لیں گے, جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بڑے بڑے مشکلات اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑا. وہ تاریخ کا ایک المناک بات ہے. شاعر کہتا ہے, چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, تو شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لگ جاتے تھے. برادران ملت, وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. لوگوں کے لگے ملکہ میں آزادی کی بھرپور لہر دوڑا دی تھی اور پھر بھی انگریزوں کے خلاف بڑھ چڑھ پیکار رہے, یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے. اگر یہ مسلم قاتل کا قافلہ غلام ہندوستان کے خودکش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں, ان غداروں سے میں کہتا ہوں, اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں, ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں, اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ کہ خدا تم بھی نہیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ.